الصبح بدا من طلعته۔ روحانی اعجاز، جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز، جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو، جنات، کام کاروبار اور رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، جائز محبت کا حصول، روحانی وظائف، روحانی تعویذات، حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج۔ رابطے کے لیے فوری ڈائل کیجیے 03445499 اب اس کے بعد ہم جنات کی وہ علامات بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام شخص بھی معلوم کر سکتا ہے کہ آیا اس جگہ پر یا اس شخص یعنی مریض پر جنات و شیاطین کے اثرات موجود ہیں یا نہیں۔ جنات و شیاطین کے اثرات کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اچانک بغیر کسی ظاہری سبب کے خوشبو یا بدبو کا ظاہر ہونا یا محسوس ہونا، یعنی کسی ایسے مقام پر، چاہے وہ اپنے کمرے میں ہو یا کھلی فضا میں ہو، جہاں پہ بظاہر جو ہے نا کوئی ایسی ظاہری علامات نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے خوشبو محسوس کی جا سکتی ہو، خوشبو آتی ہو یا بدبو آتی ہو، تو ایسی طور پر جو ہے وہ خوشبو یا بدبو کا محسوس ہونا، تو اس سے یہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ اس مقام پر یا تو جنات رہائش پذیر ہیں، جنات یا شیاطین، یا وہ یہاں سے ابھی گزر کے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک علامت جنات و شیاطین کی یہ ہے کہ کسی راستے سے گزرتے ہوئے یوں محسوس ہو کہ ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے، یا چلنے کے دوران یوں محسوس ہو کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، یا دائیں بائیں میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، یا میرا کوئی نام پکار رہا ہے۔ لیکن اگر اکثر ایسا ہو اور اس میں انسان جو ہے وہ خود سے اس کی جو صلاحیت ہے، وہ باطنی صلاحیت، وہ کمزور نہ ہو، اور وہ اس میں شکوک کے لحاظ سے اس کے اندر مبتلا نہ ہو، تو پھر بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ جنات و شیاطین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنات و شیاطین کی موجودگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بغیر جو ہے ظاہری سبب یعنی مرگی یا شوگر کی کمی کی وجہ سے انسان کا بے ہوش ہو جانا، یا نیم بے ہوشی کی حالت میں پاگلوں جیسی حرکات کرنا، یا پھر جو ہے کہ ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا ہو جانا اور چیخ و پکار کی وجہ سے اس کے منہ سے جاگ کا بیٹھ جانا، کہ جس سے یہ گمان بھی نہ ہو سکے کہ یہ شخص جو ہے یہ مکر و فریب، ایکٹنگ وغیرہ اس طرح کے کوئی علامات جو ہے وہ جان بوجھ کے کوئی ظاہر کر رہا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے کسی ایسی نادیدہ قوت کا اس مریض کی زبان پر بولنا یا ڈرانا یا دمکانا یا مختلف باتیں کرنا، تو اس سے یہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر جنات یا شیاطین کا دورہ پڑا، اس کی وجہ سے یہ حاضری ہوئی ہے یا یہ کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے چیزوں کا گم ہو جانا، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے چیزوں کا اسی جگہ پر موجود ہونا، یعنی اکثر اوقات اگر ایسا ہو تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، یا پھر چیزوں کا ایسی جگہ سے گھر میں سے گم ہو جانا کہ جہاں پہ باوجود حتی الامکان کوشش کے کسی کی رسائی نہ ہو، یا ہر طرح سے دنیاوی اسباب کے لحاظ سے انسان اپنا محفوظ ترین اس میں وہ حصار قائم کرے، تو پھر بھی اگر وہاں سے کچھ چیزیں گم ہو جائیں تو اس میں بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی جنات و شیاطین کی جو ہے وہ شرارت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت جو جنات و شیاطین کی خاص طور پر ہے وہ یہ ہے کہ بدن پر، لباس پر، گھر میں جو ہے وہ خون کے، پانی کے یا کسی اور چیز کا گرنا اور ان کا چھینٹے وغیرہ پڑنا، یا پھر یہ ہے کہ بند الماریوں کے اندر کپڑوں کا کٹ جانا جو ہے، یا پھر ان پر جلنے کے نشانات جو ہے، جس طرح آگ سے کوئی چیز جلائی جاتی ہے اس طرح کے نشانات ان کپڑوں پر پڑنا، تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی جنات و شیاطین کی شرارتیں اور وہ اس کی وجہ سے انسانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ یا پھر جاگتے میں یا سوتے ہوئے خواب میں جسم کے کسی ایک حصے کا سن ہو جانا، وزنی ہو جانا، یا پھر انسان کا گھبراہٹ کی وجہ سے جو ہے وہ حرکت نہ کر سکنا، تو یہ بھی جنات و شیاطین کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سوتے میں یا پھر جاگتے میں اکثر ایسی صورتوں کا ظاہر ہونا جو جنات سے متماثل، یعنی جنات سے ان کو اس کی مشابہت ہوتی ہے، ایسی صورتوں کا یا ایسے جنگلی جانوروں کا
جاگتے ہوئے یا پھر سونے کے دوران خواب میں اکثر آنا، جیسے جنگلی جانور، شیر، چیتا، گیدڑ، ریچھ یا سانپ اور کتوں وغیرہ کا، مگرمچھ یا پھر بھینس وغیرہ کا، ایسی چیزوں کا اکثر جو ہے وہ سانپ کا، اس طرح کی چیزوں کا خواب میں یا جو ہے ظاہری طور پہ نظر آنا، اور کوئی چیز آ کے اس کو ظاہر یا خواب کے اندر ڈرائے دھمکائے، تو اس سے یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ جنات و شیاطین کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور پھر جنات و شیاطین کی اثرات کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ دیندار لوگوں کا اچانک سے جو ہے وہ نماز اور باقی دین کے کاموں سے دور ہٹ جانا، اور پھر یہ کہ باوجود ان کا اس میں کوشش کرنا اور دل بھی چاہنا کہ میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں یا دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، لیکن بغیر کسی ظاہری سبب یعنی سستی کے جو ہے وہ انسان ایسا کام نہ کر سکے۔ اگر کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ساتھ اس کو مسجد میں نماز کے لیے جانا پڑ بھی جائے یا کوئی دین کا کام کرنا پڑ جائے تو فوراً جو ہے اس دین کے کام میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشان سمجھنا، گھبراہٹ جو ہے محسوس ہونا کہ فوراً جو ہے وہ اس کام کو ختم کر کے مسجد سے فوری طور پہ باہر نکلے، اور جب وہ انسان مسجد سے باہر نکلے یا دین کے کام کو ختم کر لے تو فوراً اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور جو ہے وہ فریش جو ہے وہ محسوس کرنا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ مسلط ہیں، جو اس کو نماز اور باقی دین کے کاموں کے اندر جو ہے وہ لگنے نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ جنات و شیاطین کی وجہ سے ایک علامت کا یہ بھی ظہور ہوتا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں اچانک سے جو ہے وہ درد کی کیفیت پیدا ہو جانا، پھر اس میں ہاتھ یا پاؤں کا ٹیڑھے ہو جانا، یا اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کھچاؤ اور تناؤ کا پیدا ہو جانا، یا اس کی وجہ سے دماغ کا سن ہو جانا، اور ٹیسٹ اور رپورٹیں جو ہے اس میں کسی علامات کا یا کسی بیماری کا سامنے نہ ہونا، اور جو ہے انسان کا جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر جو ہے وہ چلے جانا، تو یہ بھی جنات و شیاطین کی علامات جو ہے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ایک عام شخص بھی جان سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اوپر جنات و شیاطین جو ہے وہ موجود ہیں۔ یا پھر گھر میں کسی جو ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے گھر کے اندر سے ایسی آوازوں کا آنا، یا پھر بچوں کا چھت کے اوپر کھیلتے ہوئے محسوس ہونا، یا کسی جو ہے فرنیچر یا کرسیاں یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپس میں وہ کھینچ رہے ہوں تو اس کی آواز اکثر جو ہے وہ چھت کے اوپر سے آنا یا دوسرے کمرے سے محسوس ہونا، یا پھر یہ کہ سارے رات گئے جو ہے گھر والے آرام کر رہے ہوں تو کچن سے جو ہے وہ برتنوں کے کھٹکھٹانے اور سالن پکنے یا سالن کی خوشبو کا آنا، یا پھر یہ ہے کہ واش روم وغیرہ میں بیت الخلاء میں جو ہے کسی ظاہری سبب یعنی کسی کے موجودگی نہ ہوتے ہوئے بھی نلکے کا کھل جانا یا پانی کا بہنا پھر جو ہے وہ بند ہو جانا، تو یہ ان علامات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ جنات و شیاطین موجود ہیں۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ